بس کرو جانا یاد ٹھیک ٹھاک. اور اس کانفرنس کا اہتمام کرنے والے اراکین جناب بخاری صاحب، معزز اراکین بار، میں آپ سب کا پہلے سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے کشمیر کے مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے بلایا. اتفاق سے ان دنوں ایسی دوڑ دھوپ میں لگے رہے ہم، وہ آزاد کشمیر کی بردار کی دوڑ دھوپ نہیں اور بہت موجود ہے. یہ ایک ہی غم نہیں ہے، ہمیں اور بہت غم ہے کہ وقت پورا نہیں مل سکا کہ میں آپ کے خیال کے مطابق یا لاہور ہائی کورٹ بار کے شان کو باقاعدہ ترتیب کے ساتھ گفتگو کرتا. لیکن چونکہ اس پر وقتاً فوقتاً بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور میرا اور کام بھی کچھ نہیں ہے، میں ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ جو اپنا کام کر کے جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر کشمیر یاد آتا ہے. میرا سارا وقت اسی پر گزرتا ہے، اس لیے کوئی زیادہ ترتیب دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں چند باتیں جو میرے خیال میں بہت ضروری ہیں ان کا ذکر کیا جائے. وہ آپ کو گزارش کروں. کشمیر کے مسئلے پر برادران عزیز، میرا احساس یہ ہے کہ جتنی گفتگویں میں نے مختلف اداروں میں سنی ہیں، یہاں تک کہ پاکستان اسٹریٹجک اسٹڈیز، ریجنل اسٹڈیز اور انٹلیکچوئلس کے ساتھ وقتاً فوقتاً خود کشمیری حضرات کے ساتھ، ایک بات کا مجھے بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہم مسئلے کو اس کے پورے جو لوازمات ہیں ان میں نہیں دیکھ رہے ہیں شاید، بلکہ مسئلہ چونکہ بہت ہمہ پہلو ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس لیے شاید بڑی مشکل سے ہم محنت کر کے کسی ایک ڈائمینشن پر ہی زیادہ توجہ محسوس کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ جب بہت پہلو ہوں ایک مسئلے کے تو پھر کسی ایک پہلو کو بھی اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو بڑی مدد ملتی ہے. تو پہلی پہلی گزارش یہ آپ حضرات سے آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیونکہ اب بہت اس میں گرمی پیدا ہو گئی ہے اور یہ رفتہ رفتہ گرمی بڑھے گی، اپنے ایک نتیجے منطقی نتیجے کی طرف بھی جا رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جس کو دلچسپی ہے، چاہے وہ دلچسپی عقیدے کے اعتبار سے ہے، چاہے وہ مصلحت کے اعتبار سے ہے، ضروریات کے اعتبار سے ہے، یا محض فن کے اعتبار سے ہے، یا ذہانت کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی دلچسپی ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت پڑے گی اس مسئلے کو ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں اس کا اختتام کریں. تاریخ میں تو اس وقت جایا نہیں جا سکتا کہ تاریخ کیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کی تاریخ ساری حضرت قائد اعظم نے بیان کر دی جب آپ نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. اس سے پوری تاریخ بیان ہو جاتی ہے. پھر اس کے بہت پہلو ہیں، اس کے بین الاقوامی پہلو ہیں، اس کے آئینی پہلو ہیں، اس کے سیاسی پہلو ہیں، اس کے معاشی پہلو ہیں. اور یہ بھی عرض کروں کہ کشمیر کا مسئلہ میرے خیال میں زیادہ غالب خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کا دفاعی مسئلہ ہے. سیاسی بھی ہے، بین الاقوامی بھی ہے، اس کے بہت انسانی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کشمیر میں ہونے والے سنگین واقعات کا ذکر کیا. اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ خالص انسانی اخلاقی مسئلہ ہے، ہیومن رائٹس کمیشن کا مسئلہ ہے، اس کے نقطہ نظر سے حل کیا جانا چاہیے.
لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے زندگی اور موت کا، وجود کا، دفاع کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کی معاشیات بھی، اقتصادیات بھی، جغرافیہ بھی، تاریخ بھی، ساری چیز پاکستان کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے کہ اس کو علیحدہ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا، اور اگر علیحدہ کر کے ہم دیکھیں گے تو اس کا کبھی کوئی صحیح نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو دیکھنے کے لیے ایک بنیادی فکر ترتیب دے دی جانی چاہیے۔ جو اعلیٰ سطح کے علم اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں یہ چیز ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کا حقیقت ہے کیا۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلسطین کی طرح یا آج کویت کی طرح یا کسی اور نمیبیا میں کسی تحریک کی طرح یا ادھر فلسطینوں کی جو تحریک ہے ان کی طرح یہ بھی دنیا کی اقوام کا ایک مسئلہ ہے۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ دنیا کی اقوام کا بھی ہم حصہ ہیں، ہم دنیا سے باہر نہیں ہیں، لیکن ہماری سوچ بنیادی طور پر میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ کسی علیحدہ قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ علیحدہ ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حقیقت پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو پھر ہمارے تمام اپروچ ساری جتنی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، اس کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس میں بہت فرق آ جائے گا۔ مجھے کئی لوگ کل ہی میں پی ایم اے میں مجھے انہوں نے بلایا گفتگو کرنے کے لیے، تو وہاں ایک کیڈٹ نے میری تقریر سننے کے بعد جب اس سوال جواب کا وقفہ تھا تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ سردار، پہلا سوال اس نے یہی کیا، اس نے کہا کہ سردار بھائیوں یہ بتاؤ کہ ہم سنتے ہیں کہ کشمیر میں خود مختاری کی تحریک بھی چل رہی ہے، تو کیا آپ کشمیری پاکستان سے علیحدہ ہو کر خود مختار ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں؟ اور میں سوال کی سمجھتا تھا اس کے آگے پیچھے کیا بات ہے۔ یہ اس بات سے اس فکر کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ ہم ابھی تک ذہنی طور پر تعین نہیں کر پائے کہ کشمیر کے مسئلے میں اہل پاکستان اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہے۔ آیا ہم کشمیر میں ایک دوسری قوم اور ایک دوسرے ملک کی مدد کر رہے ہیں آزادی کی تحریک چلانے کے لیے، یا ہم اپنی آزادی حاصل کر رہے ہیں؟ یہ وہ بات ہے، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر بڑا کنفیوژن ہے۔ میں آپ حضرات سے ادب سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ کی برادری میں تو ہوں ہی، وکیلوں کی برادری میں یہ کوئی حق جتاؤں تو اسے ڈر بھی لگتا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس فکر کو درست کیجیے۔ کشمیر پر آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ تو وقت بتائے گا، لیکن جو بات ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنی فکر کو درست کریں کہ ایک پاکستانی کا کشمیر کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے۔ کیا ایک پاکستانی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں کچھ دوسرے لوگ مارے جا رہے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، ہم ان کی مدد کریں، یا یہ سوچیں کہ جو وہاں مارا جا رہا ہے وہ پاکستانی مارا جا رہا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے؟ اب یہ بات بہت، اور میرے ذہن میں تو واضح ہے، اس لیے مجھے تو کوئی پھر اس سے یہ کشمکش پیدا ہوتی ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ کیا سوچیں؟ کیا کشمیری یہ سوچیں کہ وہ کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اہل پاکستان کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں مسلمان بھائی کی طرف، یا وہ یہ سوچیں کہ وہ کشمیر میں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان دونوں کا ایک مشترک ایک دوسرے پر حق ہے؟ میرے کسی زمانے میں فیلڈ مارشل ایوب خان مرحوم کے ساتھ دلکشا میں گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کسی بات میں، وہ ڈکٹیٹر تو تھے، بہت بڑے بڑے قابل عزت آدمی ہیں، مگر ان کے مزاج میں وہ بات تھی، تو مجھے ایسے کر کے کہا کہ مسلم لیگ کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو میں نے کہا جی اس میں کچھ نقص ہے۔ کہنا کیا نقص ہے؟ اور جو آدمی بچ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں جی اور بھی کچھ نقص ہے۔ کہنا اور کیا نقص ہے؟ تو تھوڑا سا آرام سے ریلیکس کر کے بنے اور کیا نقص ہے؟ میں نے کہا جی نقص یہ ہے کہ پاکستان کا کلیم کشمیر پر دو رہا ہے، ایک کلیم انڈیا کا ہے، ایک کلیم پاکستان کا ہے، اس میں آپ دونوں برابر ہیں، اور اگر آپ کو بھی فیصلہ کرنے بٹھایا جائے تو آپ شاید جغرافیہ، اقتصادیات، معاشیات، دفاع سارا کیلکولیٹ کرنے کے بعد کہیں گے یار انڈیا کا حق زیادہ بنتا ہے۔ لیکن ایک اور حق ہے پاکستان کا جہاں انڈیا کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں اور انڈیا کا کوئی جواب نہیں ہے،
اور وہ حق یہ ہے کہ ایک کشمیری پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اس کا انڈیا کے پاس کوئی جواب نہیں. اور اس لیے میں نے کہا جس وقت آپ مسلم لیگ بنائیں گے، مسلم لیگ جب بنائیں گے تو پھر کہا یہ جائے گا کہ پاکستان کشمیر کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کشمیری ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. تو اس لیے مسلم لیگ مت بنائیں کشمیر کے اندر. اسی پر فوروردی معلوم کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی اور میرے اسی دلیل پر انہوں نے اپنی پارٹی توڑ دی تھی. آزاد کشمیر میں اعلان کر دیا تھا پارٹی توڑ دیں. تو گزارش کرنے کا مطلب اس پر یہ فکر کنفیوز ہو گئی ہے. آپ مجھے ابھی یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے فرما رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر مظفر شاید کہہ رہے تھے کہ وہاں جو مجاہدین ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن برادران عزیز خفا نہ ہو، بے عزتی نہ سمجھیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 10 کروڑ مل کر اگر اختلاف پیدا کریں تو آزاد کشمیر کے یہ 20 لاکھ آدمی کیسے اختلاف بند کر سکتے ہیں؟ یہاں جب اس سرزمین میں بیٹھ کر اختلاف کا بیج بویا جائے، یہاں بیٹھ کر لوگ کہیں کہ خود مختار ہونا چاہیے، یہاں کہیں کہ تقسیم ہونا چاہیے، یہاں کہیں کہ فلاں ہونا چاہیے، تو کشمیر کے لوگ آخر کتنی لڑائیاں لڑ سکتے ہیں؟ اس لیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، جو تجویز مظفر صاحب نے تجاویز بتائی ان پر میں عرض کروں گا. لیکن سب سے پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر جغرافیائی، تاریخی، معاشی، دفاعی، اخلاقی کسی اعتبار سے دو رائے ہو سکتی نہیں ہے. اگر آپ پیدا کرنا چاہیں تو اور بات ہے، انسان کے ذہن کو تو کوئی روک نہیں سکتا. انسان کا ذہن جو چاہے تخلیق کر سکتا ہے. لیکن اگر عملاً آپ دیکھیں تو اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اپنی رائے کو سب سے پہلے ابھی ایک نیشنل آگے سے ہٹو جاؤ، ایک نیشنل کانفرنس کی بات مظفر صاحب نے تجویز کی کہ گورنمنٹ بلائے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس بلائی جائے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا، اس میں کتنے آراء ہیں کہ کوئی رائے شمال سے چلتی ہے، کوئی مشرق سے چلتی ہے، کوئی مغرب سے چلتی ہے، اور تو ہمارے سر پر تھوپ دی جاتی، اپنی رائے ہوتی نہیں. یہ مسلمان ملکوں کا حالات ہے. کون سا مسلمان ملک ہے جو آزادی کے ساتھ اپنی رائے دے سکتا ہے اور اپنی بات کا اظہار کر سکتا ہے؟ کہتے اسلام سارے کہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو سیاست میں مانتے ہیں؟ تو اس لیے یہ اختلافات ہے یہاں اگر ہم ختم کر سکیں کسی طریقے سے اور انٹلیکچوئل لیول پر، پھر یہ بھی دیکھیں کہ افغانستان آپ کے سامنے ہے. افغانستان کے لوگ زمانے سے، انگریز کے زمانے میں متحد رہے، متفق رہے، آزادی کے لیے لڑتے رہے. اسلام پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، غلامی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. لیکن آج وہ ایک مقام پر آ کے ایسے پھنس گئے، رہ گئے کہ آپس میں بھی لڑ پڑے اور ایک چھوٹے سے مرحلے پر آ کے پھنس کے رہ گئے. یہ وہ سازشیں ہیں جن کا آپ لوگ یہاں مثلا لاہور خاص طور پر، اور یہ لاہور ہائی کورٹ بہت مقتدر ادارہ ہے اور لوگ بہت سی باتوں کے لیے اسی کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں. تو میری گزارش نمبر 1 آپ سے یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر اپنے فکر کو چاہے ڈبیٹ اس پر کر لیں، مثلا مجھے کسی وقت بلا لیں اور دوستوں کو بلا لیں، اس فکر پر کھلے دل سے، آزادی سے. یہ بھی نہیں کہ کوئی عقیدے کا مسئلہ بنا لیں اس کو اور کفر ہو جائے گا اگر کوئی لفظ منہ سے نکل جائے گا. بے ادبی کا کوئی کفر نہیں ہو. کھلے دل سے حساب کتاب کر کے ریاضی کے طور پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری اپروچ انٹلیکچولی کشمیر کے مسئلے پر کیا ہونی چاہیے. تو ایک تو میری گزارش یہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی جس حالت میں ہے، قربانیاں ڈاکٹر مظفر صاحب ابھی ہمیں اور دینا پڑیں گی. میں آپ سے عرض کروں، ہمیں 15 ماہ میں 47 اور 48 کے جہاد میں جتنے 15 ماہ میں قربانیاں دی گئی ہیں اور اس سے 32 لاکھ بربادی آزاد ہوا، قربانیاں ابھی ہمیں اور دینا پڑے. اور جتنا قیمتی ہے کشمیر، شاید اسی تناسب کے ساتھ ہمیں قربانی دینا پڑے. اور قابل مبارکباد ہے وہ کشمیری. یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو شاید زبانی جواب خرچ ابھی تک کر رہے ہیں، لیکن وہ کشمیری جو وہاں ہے وہ قابل تحسین ہے، قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے جس جذبے کا، جس شوق کا، جس قربانی کا مظاہرہ کیا ہے اور صدیوں کے بعد مظاہرہ کیا ہے. کچھ لوگ کچھ اسٹریٹجسٹ پوچھتے ہیں کہ یہ موومنٹ سسٹین ہوگی کہ نہیں ہوگی، چلے گی کہ نہیں چلے گی. تو میں تو کہتا ہوں بھائی مجھے اور تو پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. یہ ایام کا سائیکل ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گھماتے رہتے ہیں. تو اس سائیکل میں کشمیریوں کو ہتھیار لے کر اٹھنے میں
3-4 सदियां लगी हैं, तो उनको बैठने में भी 3-4 सदियां लगनी चाहिए। इसलिए खुदा के फजल करम से वो तहरीक चलेगी, वो दब नहीं सकती। हम कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, जिसकी जो सादत नसीब में होगी वो तहरीक चलेगी, उसमें लोग कुर्बानियां देंगे, जाने देंगे, और शायद एक नया नक्शा इस सारे खिते में उससे बरामद हो जाए। इसी का अल्लामा भी तो सोचते रहे। उन्होंने कहा कि खजर सोचता है गुलर के किनारे। वो उस वक्त से ख्याल कर रहे थे कि कोई ऐसा अया इस्लाम की कोई तहरीक यहां से चलेगी। तो इस तरीके से वो तो होगा, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है उसको मुतय्यन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो मैं चंद मिनटों में सिचुएशन क्या है वो मैं आपसे मुख्तसरन अर्ज कर देना चाहता हूं। पॉलिसी मुरतब करने के लिए भी हुकूमत की जोर दिया गया है, और मैं समझता हूं कि आज मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में मुझे बैन अक़वामी सतह पर चूंकि लोगों से बातें करने का, डिप्लोमेट से मौका मिलता है, लीडर से मौका मिलता रहा है। मैंने अपने कानों से बड़े जलील कदर बैन अक़वामी लीडरों से ये बातें सुनी हैं कि भाई हम क्या करें कश्मीर पर। जवाहरलाल नेहरू जो क्लेम करता है कि कश्मीर उसका वतन है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं। इस तरह आर्गू करते हुए मैंने अपने कानून से सुना है। आज वो आर्गूमेंट रिवर्स हो, जवाहरलाल नेहरू का आर्गूमेंट खत्म हो गया और अब एक और आर्गूमेंट पाकिस्तान में पैदा हो गया कि वही दलील आज हमारे हक में दी जा सकती है कि कश्मीर असल पाकिस्तान का वजीर आजम है। और ये इतना अच्छा मौका है जो कश्मीर और पाकिस्तान की यकजहती के लिए भी है, और पाकिस्तान के अपने मफाद में भी है, बैन अक़वामी सतह पर भी इससे इस्तेफादा किया जा सकता है। तो पॉलिसी मुरतब करने में जिस बात की जरूरत है कश्मीर के बारे में, वो ये है कि पॉलिसी मुरतब करने वाला एक अदारा हमारी ब्यूरोक्रेसी। ये बात आप सबके इल्म में है, आप आजाद जानते हैं कि हम जो मर्जी बाहर तकरीरें करें और जो कुछ मर्जी हम कहते रहें, लेकिन पॉलिसी मुरतब करती है हमारी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हमारी कोई बदकिस्मती की बात है कि पिछले 40 साल से जो मैं देखता आ रहा हूं वो शिकस्त खुर्दा है। वो भारत के मुकाबले में कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ना आप उसका कुछ कर सकते हैं ना मैं उसको कुछ कर सकता हूं। हाँ, एक ताकतवर सियासी क़यादत और पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम उसमें कुछ कर सकता है, कोई डेंट उसमें डाल सकता है, लेकिन वो वक्त के साथ रफ्ता रफ्ता जब ये तब्दीलियां होती हैं तो ब्यूरोक्रेसी और ताकतवर हो जाती है। ज़ियाउल हक साहब एक दौर लेकर चले थे, जब वो खत्म हो गए तो फिर एक और दौर आ गया, फिर ब्यूरोक्रेसी ताकतवर हो गई, फिर थोड़ी सी एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुई तो फिर एक तब्दीली हो गई, फिर ब्यूरोक्रेसी ताकतवर हो गई, फिर तब्दीली आ गई, फिर ब्यूरोक्रेसी ताकतवर हो गई। तो ये इस तरह उफता खेलता ये सिलसिला चलता रहा है। कौमी पॉलिसी मुरतब करने में ये बड़ी, और ये मैं आवाम में तकरीर नहीं करना चाहता, ये बातें कभी कही नहीं है, ये आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो बातें हैं जो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम उसमें कुछ कर सकते हैं कोई कॉन्ट्रीब्यूशन तो हम करने की कोशिश करें। तो मेरी कोशिश ये रही है कि मैं हुकूमतों से ये कहूं कि मेहरबानी करके एक कौमी पॉलिसी मुरतब करें। पॉलिसी मुरतब करना मुश्किल नहीं है, और फिर शॉर्ट ऑफ वॉर देंगे। हिंदुस्तान के साथ जंग के सिवा मैं जंग की वकालत नहीं करता, न मैं जंग से डरता हूं न उसकी वकालत करता हूं, लेकिन हालात का तकाजा ये है कि हम जंग करने के लिए तैयार तो है नहीं, लेकिन जंग के ऐलानात करते रहें तो ये बड़ी हिमाकत है। इससे बड़ा नुकसान पहले भी हुआ है और आइंदा भी हो सकता है। इसलिए बेशुमार काम है जो जंग के बगैर हम कर सकते हैं, वो क्यों ना करें कि खामखा जंग की दावा देते रहे हम, और उन कामों में अपना मसल प्रोपेगेंडा है। आप अगर एक खबर ठीक देंगे तो हिंदुस्तान 10 खबरें उसके खिलाफ मुहैया करेगा, खुद ब खुद एक चेन एक्शन रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में जिसके नतीजे बरामद हो सकते हैं। इसी तरह डिप्लोमेटिक दुनिया में बेशुमार, आज पाकिस्तान के किसी सफारत खाने में आप बिला इस्तिस्ना चले जाएंगे, आपको लफ्ज़ कश्मीर कहीं नहीं मिलेगी। कश्मीर पर पॉलिसी तो दरकरार ही, लफ्ज़ कश्मीर आप किसी सफारत खाने में कभी नजर आए आपको? आज के बाद तो मुझे नहीं पता, पिछले हफ्ते में तो मेहरबानी करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैंने कई सफारत खाने तलाश किए हैं जहां जहां मैं गया हूं, और कश्मीर के नाम से घबराते हैं हमारे सफीर साहिबान। कहीं दुनिया में आप जाके बात करें घबरा उठते हैं, कश्मीर पर बात नहीं कर सकते। तो डिप्लोमेटिक सतह पर कौन हमको रोकता है? चलिए वो न सही, लेकिन हम किसी तरीके से बेशुमार कश्मीरी हैं जो हमारे सफारतकारों से ज्यादा ताकतवर हैं और उन मुल्कों में बैठे हुए हमारे सफारतकार उनसे सिफारिश करवाते हैं अपनी हुकूमतों के पास, उस मुल्क की हुकूमतों के पास जाके। मैंने ये भी देखा है
उन कश्मीरियों को मुनज़्ज़म किया जा सकता है। वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, स्कैंडिनेविया में बैठे हुए हैं, मिडल ईस्ट में बैठे हुए, कहां पर बैठे हुए, आला से आला और ऊपर वो बैठे हुए हैं, खाते पीते हैं, लखपति हैं, करोड़पति हैं, और कर भी रहे हैं अपना काम थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं, लेकिन उसको मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। अगर वही हम मुनज़्ज़म करते हैं तो वो हमारे सफीरों से बहुत ज्यादा मौसर काम कर सकते हैं। अल्लाह के आप देखते हैं कि मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, अब इस गल्फ की वजह से पाकिस्तान की एक खास अहमियत बात समझते हैं कि नहीं बनेगी, या मैं समझता हूं कि बनेगी। अगर वो अहमियत बनती है, एक खास किरदार पाकिस्तान में बशमूल कुछ और मुल्कों के अदा करना है, उसके नतीजे में हम गल्फ को भी इस्तेमाल अपने हक में जायज तौर पर कर सकते हैं। गल्फ में क्या रुकावटें हैं, उन रुकावटों को स्टडी करने की जरूरत है। ये वक्त नहीं है कि मैं उस तफसीलात में आपका वक्त जाया करूं, लेकिन उसको स्टडी किया जा सकता है, क्या रुकावटें हैं, कैसे दूर किया। आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब ईरान ने, या 1 साल पहले ईरान ने भेजा है हिंदुस्तान के वजीर आजम को, वजीर खारजा को वापस भेजा और मुलाकात नहीं की कश्मीर के मसले की वजह से, वो ऐसा नुक्ता है जिसको लेकर हम उस सारे गल्फ में बात बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिर ये नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने और सऊदी अरब ने मिलकर कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ इक़्तिसादी नाकाबंदी की जा सकती है, की जानी चाहिए कश्मीर के मसले पर। अब इक़्तिसादी नाकाबंदी आप तो हज़ार और फरमाएं कि हिंदुस्तान का 80% के लगभग, उससे कोई 19-20 कमी के साथ एक्सपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट है वो 80% के करीब, उस हिंदुस्तान का सारे एक्सपोर्ट का 80% के करीब सिर्फ गल्फ में कंज्यूम होता है। अगर इसको मुनज़्ज़म कर दिया जाए, इसी पर हम काम करना शुरू कर दें, तो कोई जान नहीं है हिंदुस्तान की, कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। अलबत्ता उसको मुनज़्ज़म करने में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इख्तियार करने की जरूरत है। उस पर भी हम लोग, जो अपनी बसात है हमारी, काफी देर से, काफी अरसे से, कई साल से, 1975 से 70 के जमाने से आहिस्ता आहिस्ता उसका फैसला हम काम करते रहे, और आज बहुत अच्छी पोजीशन में है हम खुदा के फजल करने से। तो इस तरह मैं यह कर रहा था कि आप हज़ार पॉलिसी मेकिंग, ओपिनियन मेकिंग आप लोग करते हैं, तो इस तरह अगर ये इन सब चीजों पर गौर किया जाए, तवज्जो की जाए, तो इंशाअल्लाह मज़ीद मेरा ख्याल है कि एक अच्छी पॉलिसी मुरतब करने। फिर ये शिमला माहदा का भी जिक्र होता है कई दफा। शिमला माहदा में एक सीधी बात हमारी समझ में होगी, अपने आप की तो होगी, क्योंकि आप तो आईन और कानून रोज पढ़ते हैं, तो हमारी समझ में यह होनी चाहिए कि अगर शिमला माहदा तो यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है उसमें दिए हुए हक के खुद इरादियत की तायीद करता है, तो उस पर अमल होना चाहिए, और अगर उसका मुनाफी है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक सीधी बिल्कुल बात है जिसको यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी नहीं मुस्तरद कर सकता, और प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता, और कोई मुस्तरद नहीं कर सकता। इस पर मैंने तो इस दफा बड़ी कोशिश की थी कि वकला पर मुश्तमिल पाकिस्तान से भी, आज़ाद कश्मीर से भी जाए, वफूद जाए, बाहर जाए, लोगों के साथ बैठें, बात करें, सुनें, और इस तरह शिमला माहदे के बारे में भी वाज़ेह तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो कह दें कि शिमला माहदा इंसानी हुकूक के बुनियादी चार्टर के खिलाफ है। अगर वो रोकता है, अपनी खुद इरादियत से रोकता है, और अपनी खुद इरादियत से बजाय तो रोकता नहीं है, लेकिन अगर उसकी कोई ताबीर ऐसी है जिससे वो रोकता है, तो फिर वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। और पिछले दिनों आका शाही ने अपने इंटरव्यू में इसको बहुत अच्छी तरह वाज़ेह किया था कि शिमला माहदे की कोई हैसियत, या किसी माहदे की कोई हैसियत यूनाइटेड नेशन चार्टर के खिलाफ नहीं हो सकती। इसी तरह मेरा ख्याल यह है कि ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मुजफ्फर साहब ने अपने तजावीज़ में, और मुझे तो शुरू से उसके साथ इत्तेफाक रहा इस बात के साथ कि भारत के साथ ताल्लुकात की नौइयत मुतय्यन करने में अब वक्त आ गया है। हम तो बहुत देर से शोर करते रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल वक्त आ गया है कि वो नौइयत मुतय्यन करने में हम वाज़ेह कोई रास्ता इख्तियार करें। और मेरा ख्याल तो ये है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि भारत के साथ ताल्लुकात को, तमाम सफारती, तजारती और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को खत्म तो शायद न कोई गवर्नमेंट कर सके, कोई जरूरतमंद गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर न कर सके तो उसको मशरूत जरूर करना चाहिए इसके साथ। अगर और बेशुमार बातें मशरूत हो रही हैं, तो ये बात क्यों मशरूत नहीं हो सकती कश्मीर का मसला, पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के ताल्लुकात। और ये आपसे अर्ज करूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आज
دنیا میں بین الاقوامی سطح پر بہت پریشانی کا باعث ہے. یہ بھی آپ سے ایک امدادی عنصر ہے جو ہمیں اتفاق سے مل رہا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی. میں نے 16 لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ کو دلچسپی کشمیر میں ہے یا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے کی وجہ سے آپ کشمیر میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ان کا جواب تو آپ کو پتا ہے کیا ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا اچھا پھر اگر آپ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بھی کشمیر کے مسئلے کا حل ضروری ہے. اب ایک اور امدادی اور عنصر یہ شامل ہو گیا ہے کہ ہندوستان کے اپنے اندر کے حالات بہت روز بروز خراب ہو رہے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ وہ خراب ہو رہے ہیں. میری دلی خواہش, ذاتی خواہش کبھی نہیں تھی کہ ہندوستان ٹوٹ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ ٹھیک ہے ہندوستان ٹوٹ جائے تو بہت اچھا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جغرافیائی جو اثرات مرتب ہوں گے, اب روس کے کمزوری سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, ہم روس کے کبھی حامی نہیں تھے اور اب بھی نہیں ہیں, کل بھی شاید نہیں ہوں گے, لیکن روس کی کمزوری سے اور اندر سے گڑبڑ ہونے سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ابھی دنیا انہی کو کنٹین کرنے میں مشکل محسوس کر رہی ہے. ایک اور بڑا ماس جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے تو پھر اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا, اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا. میں اس وجہ سے میں نے کبھی حمایت نہیں کی ہندوستان کے ٹوٹنے کی, لیکن ہندوستان جو ٹوٹنے کے قریب پہنچا ہے اس کا ایک سبب میرے خیال میں مسئلہ کشمیر پر ان کی ہٹ دھرمی ہے, ان کی ناجائز ہٹ ہے جو اس پر ڈٹے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے رفتہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے. ہندوستان اور پاکستان میں تحریک کاری کی تحریکوں نے جنم لیا, ان کو سپورٹ ملا دونوں حکومتوں کی طرف سے, اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ٹوٹنے کے دہانے پر ہم بھی شاید تکلیف میں ہیں, لیکن ہم سے کئی گنا زیادہ ہندوستان کے اندر تکلیف ہے. وہ جتنا بڑا ہجوم ہے اس کا اتنی ان کو تکلیف بھی ہے. اس کو وہ کشمیر پر اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے, اس نقطے پر پھنس گئے ہیں کہ آیا ہندوستان کو سالم رکھنے کے لیے کشمیر کو ساتھ رکھنا ہے یا کشمیر کو چھوڑ کے سالم رکھنا ہے. اب یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہنچ گئے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی عقلمندی سے کام کریں اور اپنے اندر فکری یکجہتی پیدا کریں, عملی یکجہتی تو نہیں ہوتی تو نہ ہو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن فکری یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کریں. حکومت پاکستان اپنا جو ان کا ایک متوقع کردار ہے, جو ان کی اپنی کمٹمنٹس ہیں ان پر قائم رہیں. تو میرا خیال ہے کہ اندرونی طور پر جو مجھے تھوڑی بہت معلومات ہیں مختلف سفارتکاروں کے ساتھ ملنے ملانے کی وجہ سے کشمیر کے مسئلے پر خاصی اندرونی طور پر پیش رفت ہو رہی ہے. دنیا اب افورڈ نہیں کر سکتی. پہلے تو اسرائیل کو کنٹین کرنے میں مشکل ہو رہی تھی, اب صدام کو کنٹین کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. اب دنیا افورڈ نہیں کر سکتی کہ ایک اور بڑا خطرہ اٹھ کھڑا ہو, ہندوستان کو کنٹین کرنے کی ضرورت پڑے. اس لیے دنیا اس کو متحمل ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر ہم بھی اپنا کام ٹھیک کریں تو انشاءاللہ العزیز میرا یقین ہے کہ کشمیر پر جو پیش رفت ہو رہی ہے, مثلا یہ چندر شیکھر کا جو کشمیریوں کو جو پیشکش ہے, یہ بڑا ڈپارچر ہے. ان کی بنیادی جو فکر ہے, پالیسی ہے, اس سے خاصی انہوں نے وہ کیا ہے. تو اسی طرح اور کئی باتیں اس دور میں ہو سکتی ہیں. تو بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات کری تھی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو کشمیر کے ساتھ اگر مشروط کر دیا جائے تو ہندوستان بھی بچ جائے گا بہت حد تک, جب تک بچے گا. اور یہ ہے کہ اس ریجن میں, اس خطے میں سلامتی بھی ہوگی. ایک جائز مسئلہ. اور پھر چندر شیکھر کوئی جواہر لال نہرو کے خاندان کا نہیں ہے کہ وہ ایک ذاتی جذباتی لگاؤ کی وجہ سے وہ کہے گا نہیں ضرور اس پر ڈٹے ہیں. ان کے وہاں بھی بیٹھ کے لوگ سوچتے ہیں. تو ہم لڑائی لڑے بغیر یہ سب کام کر سکتے ہیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو جس طریقے سے. اب آخر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو ہمارے جو تحریک چل رہی ہے اندر مجاہدین, اس کے بارے میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. انفرادی طور پر بھی لوگ کر رہے ہیں, جماعتی گروہی بنیادوں پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں, اور کئی سطحوں پر کام ہو رہا ہوگا. اس تحریک کا اب خلیج کی وجہ سے ایک نقطہ عروج سمجھیے, خلیج کی وجہ سے نقطہ عروج کر رہا ہوں, اس لیے کہ خلیج کے ہندوستان کو پتا ہے کہ خلیج میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے, اور اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ پھر کشمیر میں جیسے افغانستان کے نتیجے میں کشمیر کی تحریک حریت کو مہمیز ہوئی,
اور وہ تیز ہو گئی. اسی طرح خلیج کے نتیجے میں بھی اگرچہ پبلسٹی کا بڑا دباؤ ہے، سارا رخ اور طرف مڑ گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بھی ہوگا کہ تیز ہوگی یہ تحریک جو ہے، یہ حریت پسندوں کی تحریک تیز ہوگی. تو اس کا پہلے سے اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اپنی پوری فوجی تیاری کر رہے ہیں. شمال سے فوجیں نیچے اتار کے لا رہے ہیں، جنوب سے ان کو اور اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ پوری کانسنٹریشن فوجوں کی وہ ایسی کر دیں. اب یہ اچھا بھی ہے برا بھی ہے. اچھا تو ان کے نقطہ نظر سے اچھا اس لیے ہے کہ وہ تحریک کو دبا دیں گے، ان کے نقطہ نظر سے برا اس لیے ہے کہ فوجوں کا زیادہ استعمال خود بخود اپنے لیے سیلف ڈیفیٹنگ ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو پھر نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. پھر برف پڑ گئی، برف پڑنے کی وجہ سے فوجی نقل و حرکت جو کنوینشنل آرمی ہے اس کی نقل و حرکت برف پڑنے کی وجہ سے کمزور ہو گئی، اور ہمارے مجاہدین کی نقل و حرکت جو ہے وہ مقامی ہونے کی وجہ سے زیادہ کمزور نہیں ہو پائی، وہ اسی طرح چلتی رہی. مگر وہ اپنا پورا زور لگائے، اور ہم لوگ بھی اپنی طرف سے جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، کہلوا سکتے ہیں، جو اخلاقی سیاسی امداد جو ہم مجاہدین کو دے سکتے ہیں، تحریک حریت کو پہنچا سکتے ہیں. اور خدا کا کرم ہے کہ کشمیریوں نے یہاں بھی، امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی بے شمار اپنی جگہ کام کیا ہے. کچھ معلوم ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. تو اس امداد کی وجہ سے تحریک مزاحمت کو، اس تحریک حریت کو، تحریک مزاحمت کو تقویت پہنچے گی، اور دونوں طرف سے ایک طرح کا نقطۂ عروج آ جائے گا. مارچ اپریل میں یا مئی میں، زیادہ سے زیادہ مئی تک ایک نقطۂ عروج آ جائے گا. وہ وقت ہوگا کہ جس وقت دو باتیں ممکن طور پر ہو سکتی ہیں. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس عرصے میں ہندوستان جو ناکام ہو گیا ہے کشمیر کی تحریک آزادی کو کچلنے میں، کئی تجاویز بیچ میں ہوئی ہیں، وہ وقت نہیں ہے ان تجاویز سب پر جانے کا کہ کس نے کیا تجویز کی، کیا کی. آخری تجویز چندر شیکھر کی تھی کہ کشمیریوں کو کرنسی بھی دے دی جائے اور ان کو اندر ایک سیلف رول دے دیا جائے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. سب مسترد کر دیا انہوں نے. تو اس کے نتیجے میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہندوستان یا یہ سمجھے کہ اب اس کو بھی خطرہ ہے، اور ہمارے جو حلیف ہیں، جو ہمارے دنیا میں جو سمجھے جاتے ہیں، یا ہم جن کے حلیف ہیں، یا جن کے ہم ڈیپینڈنٹ کلائنٹس ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ آگے نہیں چل سکتا یہ مسئلہ، تو اس کو کہیں نہ کہیں اب ختم کرنا ہے. اور اس کا دار مدار اس پر بھی ہوگا کہ پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں، پاکستان کے جو اکنامک ایڈ ہے اس کے بارے میں بین الاقوامی رویہ کیا ہوتا ہے، اس پر اس کا دار مدار ہوگا. تو ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ بھارت اس کو سفارتی سطح پر پرامن ذرائع سے استصواب رائے کی طرف آئے. استصواب رائے ہم نے کوشش کی ہے پچھلے تھوڑے عرصے میں کہ بھارت کے ذہن سے یہ نکالا جائے کہ ہم استصواب رائے کو ڈنڈا لے کر اس کے سر میں ٹھوکنا چاہتے ہیں کہ ضرور استصواب رائے کو مارو. ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ استصواب رائے ہو، لیکن اس کے لیے طریقہ کار، موڈیلٹیز ایسی کی جائے کہ جس کے نتیجے میں نہ پاکستان میں یہ احساس ہو کہ ہم نے جبراً فتح حاصل کر لی ہے، نہ ہندوستان میں یہ احساس ہو کہ ان کو شکست دے دی گئی. یہ فتح اور شکست کا تھوڑا سا، اور اس کا بہت فائدہ ہوا ہے ڈپلومیٹک سطح پر، وہ تفصیلات میں اس وقت نہیں جا سکتے. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے، اور خدا کے فضل سے وہ رفتہ رفتہ ایک تجویز چنانچہ وہ جو میں نے کی تھی سولانس کو بتائی تھی کہ سیز فائر لائن کے دونوں طرف سے معروف تسلیم مسلمہ کشمیری جو سیاسی رہنما ہیں ان کو بلا کر کسی نیوٹرل گراؤنڈ میں میٹنگ کروائی جائے اور وہ بیٹھ کے دیکھیں. یہ تجویز بھی اسی ایکسرسائز کا، اسی مشق کا حصہ تھی کہ جس سے نہ ہندوستان اور نہ پاکستان کوئی بات نہ ہو، بلکہ کشمیری خود فیصلہ کریں، اور کشمیری لیڈرشپ کیا فیصلہ کرے گی اس کا ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرے گی، کوئی شک کی بات اس میں نہیں ہے. تو اس طرح یہ ہماری ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب ہندوستان یہ سمجھے کہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، اور ہندوستان کے اندر جو پالیسی میکر، ڈائی ہارڈ پالیسی میکر بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ سمجھے کہ جتنا پیسہ ہم نے 40 سال میں خرچ کیا وہ سنک ہو گیا، سارا غرق ہو گیا،